بسم اللہ والحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ۔ تصوف کے آج کے اس حصے میں ہم جو تصوف کا سسٹم ہے یعنی یہ کام کیسے کرتا ہے، جو صوفی ہے وہ کس جگہ کام کرتا ہے اور وہ مطلب کیا کس طرح سے وہ اپنے شاگرد کو اس سلسلے میں داخل کرتا ہے، ان موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو ہر جگہ یعنی مطلب کسی بھی پروفیشن کسی بھی فیلڈ میں جب آپ تعلیم اور تربیت کے لیے جاتے ہیں تو ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور اس خاص مقام پہ جا کے یہ تعلیم یا یہ تربیت حاصل کی جاتی ہے۔ تو تصوف میں بھی ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے کہ ایک جگہ یعنی سپیس، جس جگہ پہ ایک صوفی رہتا ہے، جس جگہ پہ ایک مطلب جو ماسٹر ہے وہ رہتا ہے، تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، اس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کو اصل میں یہ فارسی یعنی پرشین میں یہ خانگاہ تھا، یعنی خانگاہ، اور پھر یہ جو مطلب خراسان وغیرہ ان علاقوں میں اس کو خانگاہ کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ مطلب جو عربی بولنے والے یا عربک اسپیکنگ ایریاز ہیں ان میں اس کو خانقاہ، ہمارے یہاں بھی خانقاہ ہی بولا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جس جگہ آپ وہ سمجھے کہ وہ عمارت یا وہ بلڈنگ وغیرہ جس جگہ ایک صوفی مطلب تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سلوک کی تعلیم دیتا ہے اپنے طالب کو یا اپنے مرید کو، اس کو خانقاہ زیادہ تر اسی سے جانا جاتا ہے۔ ایک خاص ہے جو کہ مطلب آپ ایران میں کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، یا پھر عربی جو بولنے والے علاقے ہیں ان میں رباط۔ تو اس پہ حضرت شہاب الدین سہروردی نے بحث کی ہے کہ رباط اصل میں جب مطلب ایک بارڈر کا علاقہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کی ایک اسٹیٹ ہے، سلطنت ہے، اس کے بعد آپ کے دشمن کا علاقہ ہے، تو اس جگہ پہ وہ مورچے یا وہ بلڈنگز جو آپ کی فوج بناتی ہے تاکہ اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ دشمن کا مقابلہ کرے، تو ان مطلب مورچوں کو یا ان پوسٹز کو رباط کہتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ تصوف میں جو جگہ جس جگہ یہ مطلب صوفی رہتا ہے، جس جگہ یہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، اس کو رباط اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی مطلب صوفی جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو ریاضت کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اس سے جو بلائے وہ دور ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں سے جس طرح وہ دشمنوں سے اس کو بچایا جاتا ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب ایک تو خانقاہ، اب ایک رباط۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی کچھ اس کے لیے اصطلاحات استعمال کی گئی ہے، مثال کے طور پہ دوبارہ یہ جو ایک یا بکا یا زاویہ، تو خاص کر یہ جو تین یعنی خانقاہ اور اس کے بعد یہ جو رباط اور زاویہ، تو یہی مطلب جو صوفیہ کی کتب آپ پڑھیں گے، ان کی ٹیکسٹ بک پڑھیں گے تو زیادہ تر یہی خانقاہ نشین یا زاویہ یا رباط۔ تو رباط پہ میں نے بات کی کہ رباط کو رباط کس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب یہ مطلب اس جگہ پہ جو مطلب مین پرسن ہے، یعنی جو بنیادی جو بیسک شخصیت یا پلر اس کا ہے وہ ہے شیخ، جس کو ہم کہتے ہیں یا پیر یا پھر مرشد، یا مطلب یہ ان الفاظ سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اصل میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو شیخ کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو جو بزرگوں نے کتب میں لکھا ہے کہ اس کی ضرورت کیا، حالانکہ وہ تو اس کے لیے انووک جو قرآن کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ احادیث لیتے ہیں یا اس مثالیں پیش کرتے ہیں کہ شیخ کی کیا ضرورت ہے، تو یہ مطلب کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایکسپرٹ۔ جب ہم نے مقامات پہ بات کی تو جو ان مقامات پہ بالکل ماسٹر جو ان میں رہا ہو، اور اسی طرح سے یہ کوئی ایسا نہیں کوئی بھی شیخ بن جائے، اس کے لیے شرائط باضابطہ بیان کی گئی ہے، یا اس کے لیے اوصاف جو ایک شیخ میں یا پیر میں جو ہونے چاہیے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں جو شیخ میں جو اوصاف ہے، شیخ میں جو مطلب شرائط ہونی چاہیے، اور پھر ایک ڈیفائنڈ ایریا، یعنی شیخ کو اپنے مرید سے کس طرح پیش آنا چاہیے اور ایک مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بھی یعنی جو شیخ ہے اس کے بھی اقسام بیان کی گئی ہے۔ ایک تو ہے شیخ کامل، ایک ہے شیخ مکمل، اور پھر ہے شیخ اکمل۔ یہ جو کتب میں جو باتیں آئی ہیں کہ شیخ کامل وہ جو خود ماسٹر ہے اور پھر وہ مطلب لیکن وہ دوسرے کو ماسٹر نہیں بنا سکے۔ اچھا، پھر مکمل وہ ہے جو خود بھی ماہر ہے اور دوسرے کو بھی اس مقام پہ پہنچائے، اور تیسرا یہ جو اکمل ہے وہ تو خود ماہر ہوتا ہے لیکن دوسرے کو اس جگہ پہ نہیں پہنچاتا ہے۔
اب یہ ایک مطلب اس میں بنیاد جب بنتی ہے، یعنی ایک شیخ اور ایک مرید کے درمیان اس نظام میں کیسے رشتہ ہوتا ہے، تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو جس کو بیعت ہمارے یہاں پیکٹ یا عہد یا بیعت جس طرح اس طرح کے الفاظ جو بولے جاتے ہیں کہ ایک مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے اور پھر وہ اس کو سلسلے میں یا وہ سلوک جو ایک خاص طرح کا ان کا ایک مطلب آداب جو وہاں پہ ہوتے ہیں اس کو اس میں انیشیٹ کرتا ہے، یعنی اس میں داخل کرتا ہے۔ تو بنیادی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایک شیخ بیعت کے ذریعے اپنے مرید کو یا جو طالب ہوتا ہے جو اس تعلیم میں یا اس تربیت میں آنا چاہتا ہے اس کو داخل کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کو یہ جب مرید کو ایک بار جب ایک مطلب خلافت اسے عطا کرتا ہے، یعنی یہ میرا نائب ہے، یعنی اس سلسلے میں اس کو ٹرین کیا گیا ہے اور اب یہ مطلب یہ ٹرین کر سکتا ہے، تو اس کو بزرگوں نے لکھا ہے 3 طرح کی ہوتی ہے۔ تو رحمانی ہوتی ہے، یعنی صوفی بزرگ کو الہام ہو جائے اور وہ کسی کو خلافت عطا کرے، رحمانی جس کو کہتے ہیں۔ یا پھر جو ذاتی، یعنی ایک صوفی کسی کو خلافت دے۔ اسی طرح سے عرضی، یعنی عرض کرے، سفارش کسی کی پیش کی جائے کہ اس کو اس مطلب سلسلے میں یا اس سلوک میں اس کو داخل کیا جائے۔ تو اب دوسرا طریقہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کھرکا، یعنی شہاب الدین سہروردی لکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ کھرکا وہ ایک کلاک، جس طرح یا ابا یا جبہ جو ایک بڑا کپڑا ہوتا ہے یہاں پہ پہنا جاتا ہے، آج بھی جو جبہ وغیرہ پہنا جاتا ہے، ایک بڑا کوٹ، لانگ کوٹ ہوتا ہے، بالکل آپ ٹخنوں تک اس کو اینکلز تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ کھرکا، یہ صوفی ایک خاص لباس ہے، یہ کھرکا یہ عطا کرتے ہیں یا دیتے ہیں انہی کو، اپنے مریدوں کو یا خلفاء کو۔ تو آپ یہ سمجھے کہ اس کے لیے دلائل دیتے ہیں، صوفیہ نے اس کے لیے دلائل بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح اپنے اصحاب کو دیتے ہیں، پھر اصحاب میں سے، اور اسی طرح سے پھر اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو کیوں، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اب کھرکا جب ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیے یہ مطلب ایک ہی کپڑے کا نہیں بنا ہوتا ہے، مختلف کپڑے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، کپڑوں کے ٹکڑے اور مختلف رنگ کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں اسی لکھے کہ فخر کے لیے ضروری ہے کہ مختلف، یعنی اگر پھٹ جائے تو اس میں آپ پیوند لگائے، یعنی وہ بالکل ایک پیوند سے لگا ہوا ہے کپڑا، اس کو کھرکا کہتے ہیں، اور وہ کلاک جس طرح انگریزی میں اس کو بولا جائے کہ کوٹ، لانگ کوٹ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، اور ٹوپی بھی ایک خاص طرح کی وہ پہنتے ہیں، لیکن ہم یہاں کھرکا پہ بات کریں گے۔ تو کھرکا کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ جس طرح بیعت کی امپورٹنس ہے اسی طرح اس کی امپورٹنس ہے کھرکا کی۔ تو ایک تو اس میں ایک عام سا کھرکا ہوتا ہے، یعنی کوئی صوفی اپنے کسی مرید کو یا کسی آدمی کو یہ کھرکا دے دے، یہ بالکل ایک عام کھرکا ہوتا ہے اور وہ اس کو پہنے۔ اچھا، دوسرا قسم اس میں ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ مطلب کھرکے تبرک، یعنی آپ کسی سے مانگتے ہو تبرک کے لیے، ایک شیخ سے بھی مختلف پیروں سے آپ اس کو مانگتے ہیں بلیسنگ، یعنی تبرک کے لیے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کھرکے ارادت، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی کھرکے ارادت وہ یہ مطلب آپ صرف ایک سے لے سکتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب سلوک کا سفر ایک طالب مکمل کرے اس ٹائم میں اس کا صوفی، یعنی جب وہ بالکل ایک فائنل سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، اب وہ اس کو یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ بالکل ایک ماسٹر ہے، ماہر بن گیا ہے، تو وہ اس کو کھرکے ارادت عطا کرتا ہے، یعنی وہ اس کو ایک خاص یہ جو ایک کوٹ ہوتا ہے، یہ جو کپڑا ہوتا ہے جبے جیسا، تو اس کو وہ دیتا ہے اس کو، یعنی کہ اب اس نے اس میں کمپلیٹ، یعنی ماسٹر اس کا بن گیا ہے یہ، تو یہ صرف ایک سے یہ حاصل کرتا ہے اور اس کو کھرکے ارادت کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو عام سا ہوتا ہے، دوسرا مطلب ایک جو کھرکا جس کو ہم کہتے ہیں تبرک کے لیے، اور پھر کھرکے ارادت۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کبھی کبھار یہ 3 سال بعد ایک کھرکا جب کسی بزرگ کو کوئی دیتا ہے، 3 سال جب اس کی وہ ٹریننگ کرتا ہے، اس کا پہلا سال جب وہ خدمت خلق میں وہ ماسٹری حاصل کرے، یعنی وہ ایک اپنے آپ کو خادم سمجھے، اسی طرح صرف پھر خدمت حق، یعنی خدمت حق صرف اللہ کی اور اسی کے لیے اس کی عبادت کی جائے، ریاکاری کے لیے نہیں،
اور پھر پاسداری دل، یعنی کہ ہمیشہ وہ اللہ کے حضور میں حاضر رہے، غفلت میں نہ جائے. اس طرح یعنی تین، ایک تو خدمت خلق، خدمت حق، اور پھر پاسداری دل. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تین سٹیجز پاس کرنے کے بعد اس کو یہ خرقہ ارادت عطا کیا جاتا ہے. تو اس کو مطلب ایک خرقہ ارادت میں ایک ہوتا ہے جس کو خرقہ ہم جانثار یا پھر ولایت، یعنی وہی کہ اب یہ میرے بعد، یہ میری جگہ پہ، یعنی خلفاء جب ہوتے ہیں کہ ایک صوفی جب اس دنیا سے وہ وصال کرتا ہے، پھر وہ اپنے کسی خاص مطلب مرید کو، خاص شاگرد کو وہ خرقہ، اس طرح کا ایک ولایت کا خرقہ دیتا ہے تاکہ یہ میری جگہ پہ اب یہاں پہ کام کرے گا. تو اب ایک اور بات اس میں ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ یہ جو زاویہ ہے، رباط ہے یا کیا ہے، تو اس طرح ایک خاص کھانا، یعنی آپ کو قیام اللیل کرنا ہے، آپ کو رات کتنی دیر، صبح آپ کو کیسے اٹھنا ہے، پھر آپ کا غذا کیسا ہو، اسی طرح سے آپ کو سونا کتنا ہے، پھر آپ کو اگر سفر کرنا ہے، تو ان تمام باتوں پہ وہاں پہ مطلب ان تمام موضوعات پہ وہاں پہ بات کی جاتی ہے. اچھا، اب خاص اس میں جو موضوع ہے کہ وہ کرتے کیا ہے، ایک تو عبادات ہے، نماز، روزہ، جو آداب ہے آپ کی مطلب خاندانی زندگی میں آپ کیسے رہے، سماج میں آپ کیسے رہے، تو یہی ٹریننگ وہاں پہ ہوتی ہے. یعنی نماز میں، پھر نوافل وغیرہ وغیرہ، روزہ، اس میں یہ ساری، اور پھر وہ جس طرح صوفی مقامات پہ ہم نے اس کے کانٹیکس میں بات کی جاتی ہے. اچھا، کچھ سما بھی کرتے ہیں، یعنی وہ جو جس طرح وہ کلام پڑھا جاتا ہے، کچھ تو اس میں سے کچھ مزامیر بھی مطلب سنتے ہیں، یعنی سما کرتے ہیں. لیکن ایک خاص چیز وہاں پہ ہوتی ہے جس کو ذکر کہتے ہیں. یعنی ذکر کا مطلب ہے ریپیٹیشن، لگاتار دہرانا. تو اس کی بڑی امپارٹنس ہے. خاموشی کی بھی، یعنی خاموشی بھی وہاں پہ اس کی بھی امپارٹنس ہے، لیکن ذکر کی بہت زیادہ صوفیاء کے اندر ہے. تو اس کو کہتے ہیں ذکر اللسان یا ذکر لسانی، جو زبان سے کی جاتی ہے. اس کو صوتی بھی یا ذکر جلی بھی یا ذکر جہری بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو زبان سے ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے ذکر قلبی، جو کہ قلب سے یعنی دل سے کی جاتی ہے، اور اس کو ذکر ملکوتی بھی کہتے ہیں یا مراقبہ یا روح کی ذکر بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ذکر خفی ہوتا ہے، یعنی قلب میں ہوتا ہے. ذکر اللسان اور ذکر القلب، یعنی دو طرح کی ایک ذکر ہوتی ہے کہ ایک تو آپ بالکل جو زبان سے، اور وہ زیادہ تر کہتے ہیں اگر آپ تنہائی میں ہیں تو زبان سے کرے، آپ جلوت میں ہیں تو آپ دل سے کرے، یعنی خفی طریقے سے قلب سے کرے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور جس کو کہتے ہیں کہ مطلب ذکر نفسی کی اصل کی جانب بڑھنا، یا ذکر روحی، جو اسماء و صفات ہے ان کا مشاہدہ کرنا، جو ریئلٹی ہے. لاہوتی، یعنی جو ذات حق ہے اس کی تجلیات دل پہ چمکنا، یعنی یہ اس کو بھی کہتے ہیں ذکر لاہوتی. اچھا، اس میں ایک خاص بات ہے کہ مطلب اس میں جو اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک ہے ذکر نفی اثبات، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، اس میں ذات اللہ تعالیٰ کی مطلب اس اسم کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، ذکر ملکوتی، الا اللہ، اس کا ذکر ہوتا ہے. اسی طرح سے ذکر جبروتی، اللہ، یہ ذکر جبروتی ہے. یعنی ایک خاص طرح کی ذکر کی بڑی امپارٹنس یہاں ہوتی ہے. چلا وغیرہ میں یہ مطلب مختلف جو ہوتا ہے. ذکر لاہوتی تو ہو، یہ ایک ذکر ہے. اچھا، اسی طرح سے پھر انہوں نے بات کی ہے کہ ایک ہے جس کو کہتے ہیں ذکر دادی، پھر ذکر کلندری، ذکر مکاشفہ. تو ذکر ادادی میں کیا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب دو زانوں کھڑے ہو کر دل پہ لگائی جاتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ وہ جو ذکر کرتے ہیں یہ ادادی، یعنی اس طرح وہ دو زانوں لا الہ الا اللہ پھر اپنے دل پہ ضرب لگاتے ہیں. اچھا، ذکر کلندری میں کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے مطلب اللہ تعالی اللہ کی ضرب دل پہ لگاتے ہیں، اس کو ذکر کلندری کہتے ہیں. پھر ذکر مکاشفہ، یعنی یا ہوا یا من ہوا یا من لا الہ الا ہو، یا ہوا یا من لیس لا الا ہو، یہ ذکر کی جاتی ہے. اچھا، پھر ایک اور خاص قسم کی جس کو ذکر چار ضربی کہا جاتا ہے، تو جس میں لا الہ ایک سانس میں 3 مرتبہ، یعنی بائیں سے دائیں جانب سر کو جھکا کر، یعنی بائیں سے آپ دائیں جانب سر کو ایک ہی سانس میں 3 بار آپ لا الہ کا ذکر کرتے ہیں، اور چوتھی بار الا اللہ کہتے ہوئے سر کو آپ دائیں جانب لے جاتے ہیں، بائیں جانب لے جاتے ہیں اور دل پہ ضرب لگاتے ہیں. تو یہ ذکر جس کو چار ضربی کہتے ہیں. تو یہ خاص طرح کی مطلب ایک مجاہدہ سے، ریاضت سے انہوں نے یہ جو مختلف قسم کی ذکر ہے ان کو انہوں نے مطلب ایکسپیرینس کیا ہے اور اس کے بعد کتب میں لکھا ہے. تو آپ سمجھیں کہ تصوف میں شیخ ہوتا ہے، ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے جس کو خانقاہ یا رباط یا زاویہ کہتا ہے.
کہتے ہیں. پھر وہ اس کو یعنی داخل کرتا ہے سلسلے میں, پھر اس میں مطلب ایک سکھاتا ہے اس کو, اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے اور ریاضت یعنی ٹریننگ کرواتا ہے اس کو. پھر اس کو ایک اس سے بیعت کرواتا ہے اور پھر اس کو خرقہ عطا کرتا ہے جس میں ہم نے تبرک اور پھر بات کی ارادت کی. اور پھر جو مطلب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تلقین کی جاتی ہے, اسی طرح سے اس کو آداب سکھائے جاتے ہیں یہاں پہ. اور پھر جو سب سے بڑی بات جو عبادات ہے, نماز روزہ, اس میں نماز میں پھر فرائض واجبات نوافل وغیرہ, اور اس سے آگے پھر کچھ سما کرتے, اور پھر ہم نے کہا کہ کچھ ذکر یعنی چلا نشین وغیرہ وغیرہ. تو ایک سسٹمیٹک اپروچ ہوتا ہے یہاں پہ تاکہ ایک ماسٹر آپ ایک ماہر صوفی تیار کرے. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارٹ میں اس سے آگے اس کو لے جائیں گے اور ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.